کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ کس طرح سے میں خود بھی اس بیماری سے گزرا ہوں، اور اس کے بعد میں نے لوگوں کا رسپانس دیکھا کہ لوگوں کو ہمت ہوئی اور لوگ آئے اور لوگوں نے ڈسکس کیا۔ تو ابھی جو سوال تھا جو پیشنٹ تھے ان کا، کہ ان کے دادا ابو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ایک دم سے ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور کوئی بیماری بھی ایسی نہیں تھی، اور وہ صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بعد اتنی وہ غم حاوی ہو گیا کہ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بھی مرنے والی ہوں۔ موت کا ڈر وہ اتنا زیادہ بن گیا کہ ہر لمحے پہ ایسا لگتا کہ بس دم گھٹ رہا ہے اور بلاوا آ گیا۔ تو ایک بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے۔ تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں، اللہ تو اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ اس نے سانسیں بھی گن کے دی ہیں، اور جس نے زندگی دی ہے کیا وہ زندگی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا؟ تو اگر وہ حق رکھتا ہے تو پھر چپ چاپ بہترین انسان وہی ہے جو زندگی کا شکر ادا کرے اور موت کا انتظار کرے۔ موت وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو موجود لمحے پہ راضی رہنا ہے۔ ایک چیز جس کو ہم نہیں بدل سکتے کہ ایک وقت مقرر ہے، لیٹ سے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو میرا واپسی کا ایک ٹائم سیٹ ہے۔ اللہ نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ، کھاؤ پیو، نیک کام کرو، اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ کام کر جاؤ، اور آہستہ سے جب اچھے اچھے کام کر کے گناہوں سے بچا کے خود کو نیکی کے راستے پہ چل کے چپ چپ میرے راستے کی طرف چلتے 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 آہستہ سے میرے پاس آ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یقین والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انگزائٹی جو ہے نا وہ شک کی بیماری ہے۔ شک اندھیرا ہے اور یقین نور ہے۔ تو ہم نے اپنا یقین سٹرونگ کرنا ہے، اور کلمہ بھی اظہار یقین ہے، چند الفاظ نہیں ہے، اظہار یقین ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی مانتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور ایک دن ہم نے اللہ کے روبرو ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے تیاری پکڑنی ہے۔ اس زندگی کا انتظار تو کوئی ایسا شخص ہی کر رہا ہوگا جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک اپنی آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد فرمایا کہ ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم نے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دنیا کی محبت بھی بسا لی ہے۔ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں چیزیں چھوڑ کے نہ چلا جاؤں، چھوڑ کے تو جانا ہے سب نے ایونچولی۔ تو دل میں اللہ کی محبت آباد کرنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بیک وقت آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی محبت بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی ہے، تو یہ دو دریا آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور پھر بے سکونی پیدا ہوگی، پریشانی پیدا ہوگی۔ تو کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت کتنی دنیا بناؤں؟ تو انہوں نے جواب دیا اتنا جتنا چھوڑنے پہ راضی ہو۔ تو ہم نے اتنا زیادہ لگاؤ بھی نہیں لگانا اس دنیا کے ساتھ کہ چھوڑنے پہ راضی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو انگزائٹی جو ہے اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کی فقیری کی طرف جانا ہے، عمل کی طرف جانا ہے۔ اس دن میں ایک کلائنٹ سے کال پہ بات کر رہا، پیشنٹ سے، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اب اور کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی، اب آپ نے علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے۔ ابھی دیکھیں فی الحال ہم جو پریشانی ہے نا، جو ہمارے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہے، وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتی، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن کیا ہم ڈائٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، علاج بالغذا کر سکتے ہیں، خوراک اپنی سیٹ کرتے ہیں۔ میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پلاتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہی شفا ہے۔ تو خوراک کی ترتیب سیٹ کریں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ کیا ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، تو ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے ہلکے پھلکے وائٹامنز جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں، وہ آپ ساتھ لیں، اس کو یوز کریں ڈائٹ کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، اس سے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اچھی کتابیں پڑھیں،
میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، استاد کے ساتھ پڑھیں. استاد پڑھائے گا تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا اور زیادہ آپ کا یقین جو ہے وہ بلٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے لیٹ گو کیا کریں اپنی نگیٹو خیالات کو، ان کو بھی صدقہ کر دیا کریں، نکالیں، معاف کریں جی آپ لوگوں کو، جتنے لوگ ہیں آس پاس جنہوں نے آپ کے ساتھ جنہوں نے کوئی آپ کے معاملات جو ہے نا ایسے معاملات جو کہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے کوئی آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں یا کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے، تو بس معاف کریں جی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، دل کا بوجھ ہلکا کریں اور دل کی دنیا آباد کریں. دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کے یاد سے اور لوگوں کے کام آئے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سکون کے لیے کیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو سکون ڈھونڈ رہا ہے نا اس کو تو سکون نہیں ملے گا. سکون دوسروں کو سکون دینے سے ملتا ہے. آپ کسی اور کو سکون دے دیں، آپ کو سکون مل جائے گا. آپ کسی کا سکون اگر برباد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی کہ کہیں ہم نے کسی کا سکون برباد تو نہیں کیا ہوا. تو ہم نے اپنے جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور ایک سفر کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. انسان جو ہے نا جب غلط راستے پہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے کہ اب اتنا آگے نکل آئے ہو، اب کہاں کچھ ہو سکتا ہے، اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا جو ہے نا طریقہ ہے آپ کو نا امید کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور میں جسے چاہوں اس کے جمی گناہ، اکٹھے گناہ جو پورے کے پورے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دوں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا کمال بات کرتا ہے کہ اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں. تو پر امید ہی رہے جی، اب موقع ہی موقع ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے، تو بس اللہ سے پر امید رہنا ہے اور عملی جو ہے نا زندگی گزارنی ہے، باعمل ہونا ہے، صحیح عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ان بیماریوں سے نکل آئیں گے. یہ شک کی بیماری ہے، وسوسوں کی بیماری ہے، اپنی اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ذمہ داری ہے. اللہ تو ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالتا، یہ ہم ہیں جو اپنی برداشت سے زیادہ چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر ہم بیمار ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں نے تجھے دے دیا اور پھر تو نے خرچے بڑھا دیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ہم اللہ سے رزق مانگتے تھے، اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا، پھر ہم نے خرچے بڑھا دیے، اب پھر ہم پریشان بیٹھے ہوئے. تو کہ موت کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے. خاص طور پہ انگزائٹی والے لوگ تو میری اس بات سے بڑی اچھی طرح سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ کیسے موت کے ڈر کی وجہ سے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہو کے رہ جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو موت کے بارے میں ہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اختتام پہ انشاءاللہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک دن ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بار بار مر کے نہ مرنا پڑے، یعنی کہ انسان بار بار سوچتا رہے کہ میں ابھی مروں گا. تو کثرت سے اپنی اس موت کو یاد کرو کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور جس نے زندگی دی ہے، جس اللہ نے، وہ زندگی واپس لینے کا حق بھی رکھتا ہے اور اس نے سانسیں بھی گن کے دی ہیں اور ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. جیسے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم نہیں بدل سکتے اس کے بارے میں سوچ کے ہم نے اپنی حالت کو اتنا کیوں بدل دیا ہے. ایک اور آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ دنیا دار ہے نا اس کی موت اچانک ہوتی ہے. جو دیندار ہے، جو اللہ کے حوالے سے زندگی گزارتا ہے، اس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میری جو موت ہے وہ پراپر پلاننگ سے ہوئی ہے اور اللہ کی پلاننگ سے ہوئی ہے اور اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. اور اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. تو اس فرق کو ہم نے مٹانا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کو واپس بلا لو میرے اس بندے کو، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جو مالک کا حکم اس کے آگے سر تسلیم خم. اور ایک اور بات
جو سمجھنے والی ہے کہ اکثر لوگ موت کو اتنا اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ کہیں مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے اور موت کا انتظار کرنا ہے. جس انسان کو پتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے, اللہ کے نام کی زندگی گزارنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. تو جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہاں کا جو سٹے ہے وہ عارضی ہے اور کچھ عرصے بعد اس نے چلے جانا ہے, لیکن اس نے اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے جانے ہیں, تو وہ مصروف عمل ہو جاتا ہے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا قطعاً مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی سے ہی مایوس ہو جائے. تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے, اور جتنا جتنا ہمارا یقین پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ جو موت سے ریلیٹڈ وسوسے ہیں نا یہ کم ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے, اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے خیر کے کاموں میں, نیک کاموں میں, تو وہ پھر موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ جیسے باقی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں ویسے بھی موت نے ایک دن جو ہے مجھے اپنے رب سے ملا لینا. ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ فیصلہ کرو کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا محبوب کدھر ہے. جس کا محبوب اس دنیا میں ہے اس کے لیے موت جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. جس کا محبوب پردے کے اس پار ہے اس کے لیے موت بڑی آسان ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر تو دنیا کی یہ چیزیں آپ کی جو ہے محبت میں شامل ہیں, قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ چند دنوں کا ہے, اس کا مفہوم ہے یعنی کہ آپ جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں یہ سب آپ نے چھوڑ کے جانا ہے. تو ان چیزوں میں اپنے اگر آپ نے دل کو انوالو کر لیا اور دل میں دنیا کی محبت آباد کر لی تو موت پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر ایک مسافر کی طرح زندگی گزاری اور دوستی آپ کی کسی مسافر سے ہی ہو گئی, مقیم سے نہ ہوئی, تو مسافر کی جو دوستی ہے وہ سفر کو خوشگوار کر دیتی ہے, اور وہ مسافر دوسرے مسافر کو یہ یقین دلاتا رہتا ہے, یاد کراتا رہتا ہے کہ ایک دن سب نے یہ سفر مکمل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے, تو اس کے لیے پھر چیزیں مشکل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دین سے کیسے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. دیکھیں نا, کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو کیسے پریشان ہو جاتا ہے, ذرا سا جو ہے کوئی دنیاوی پرابلم آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے, ساری نعمتیں اس کو بھول جاتی ہیں. تو ویسے ہی اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں, کوئی اگر نماز قضا ہو گئی تو یہ پریشانی کی بات ہے. دوبارہ پھر انسان کوشش کرے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے. کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس نیکی میں حصہ ڈالے اپنا, اور اگر وہ نہیں ڈالے گا تو پھر اس کو بے چینی ہوگی. یعنی کہ جو دنیا دار کی انگزائٹی ہے وہ یہ ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے, اور جو دین دار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دے دیا ہے یہ جو ضرورت سے زیادہ ہے کسی کا حق ہے, تو اب اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ نہیں کہ دونوں کی انگزائٹی, مال دونوں کے پاس ہے, لیکن جو دنیا دار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہوگی کہ یہ خرچ نہ ہو جائے, اور جو دین دار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہوگی کہ یہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کا بھی اللہ مجھ سے سوال کرے گا, تو اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس پڑا رہے اس کو خوشی خوشی لوگوں میں تقسیم کر دوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کروں اسی مال سے. ابھی ریسنٹلی میں ایک آڈیو سن رہا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ صحیح راستہ انسان کیسے ڈھونڈے, تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے صحیح بندے کو ڈھونڈنا ہے. صحیح بندہ مل گیا نا, یعنی کہ وہ جو انعمت علیہم والے ہیں, انعام یافتگان ہیں, اسی لیے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دین کے حوالے سے ضرور اپنی زندگی میں کوئی شخص تلاش کریں جو آپ کو اس راستے کا بتائے بھی اور اس پہ چلائے بھی. اور ہر انسان کا اپنے رب سے اپنا ایک تعلق ہے, اور وہ بالکل اس میں کوئی جو ہے
شک و شبہ نہیں ہے اپنے اس تعلق کو اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے اپنے تعلق کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی استاد آپ کو سمجھانے والا ہو، بتانے والا ہو، سکھانے والا ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی۔ تو یہ ساری جو ویڈیو ہے اس کا مقصد آپ کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق